وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے، جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا۔ اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں، اس کے خوشے عنبرین ہیں، اس کے کنکر یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کی جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے، جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے، بال ریشم جیسے نرم ہوں گے، جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے، جن پر سونا جڑاؤ ہو رہا ہوگا، جن پر ریشمی جھولے ہوں گی۔ وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور دربار خدا میں تمہارا بلاوا ہے۔ یہ ان پر سوار ہوں گے، وہ جنتی ان اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے، اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے، پوری فرما برداری کے ساتھ چلیں گے۔ راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے۔ یوں ہی رحمان و رحیم خدا کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دے گا، یہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام و منک السلام و حق لک الجلال والاکرام۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائے گا انا السلام و منی السلام، تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرما برداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے باری تعالی، نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا، نہ تیری پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ فرمائے گا یہ محنت کی جگہ نہیں، نہ عبادت کی، یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آ گئے، جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے دوں گا، بس یہ مانگیں گے۔ کم سے کم سوال والا کہے گا کہ اللہ تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا، جس میں تیرے بندے ہائے واہ واہ کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کچھ نہ مانگا، اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہت کم چیز مانگی، اچھا ہم نے دے دیا، میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائے گا جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دے دو، چنانچہ دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی تیز رو گھوڑے ہوں گے، ہر 4 پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر 4 گھوڑوں پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا، جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی 2 حوریں ہوں گی جو 2 حلے پر پہنے ہوئے ہوں گی، جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں بھی۔ ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہوں۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا
بدن باہر سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو، اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوگی جیسے سورج کی پتھر پر۔ اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی۔ یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی، واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ خدا تم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ اب بحکم خدا اسی طرح سب بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ دیکھو تو صحیح اللہ نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نیرے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے منبر نور کے ہوں گے اور چمک سورج کی چمک سے بالاتر ہوگی۔ ان کے محل ہوں گے یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی چمک اٹھے گی۔ لیکن خدا اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ بنائے گا۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے، اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے اور زمرد اور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے۔ ان کے تختوں کے پیر جواہر کے ہوں گے، ان پر چھتیں لؤلؤ کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تحفے وہاں پہنچا دے گا۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلامان لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، جن کا سامان چاندی کا جڑا ہوگا۔ ان کے تخت پر اللہ ریشمی نرم دبیش فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے، پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ انعامات خدا وہاں موجود پائیں گے۔ اپنے محلات کے پاس 2 جنتیں ہری بھری پائیں گے اور 2 پھولی پھلی جن میں 2 چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوڑدار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دان بھولی بالی پردہ نشین حوریں ہوں گے۔ جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے پیارے بندو، تم نے میرے وعدے سچے پائے، کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے، اللہ ہم خوب خوش ہو گئے، بہت ہی رضامند ہیں، دل سے راضی ہیں، کلی کلی کھلی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میری رضا نہ ہوتی میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا؟ میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، بآرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پھلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ۔ میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی ذات تعریف کے قابل ہے، جس نے ہم سے غم و رنج کو دور کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس کے بعد شواہد بھی موجود ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرمائے گا کہ مانگ، اور وہ مانگتا جائے گا اور اللہ دیتا جائے گا۔
یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائے گا کہ یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ زیادہ عطا فرمایا۔